پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے صحت، تعلیم، زراعت اور دیگر شعبوں میں سہولتوں کی عدم دستیابی کے بارے میں گاہے بگاہے رپورٹس نشر کی جاتی ہیں۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش رہی ہے کہ عوام کو ملک کے دور دراز علاقوں میں درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی ثقافت اور سماجیات سے بھی روشناس کرایا جائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حسب معمول سندھ کی دھرتی سے۔ ناظرین، ان دنوں لوڈ شیڈنگ کے باعث ہر کوئی پریشان ہے۔ گھریلو خواتین کھانے کی تیاری سمیت دیگر مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی طرح اسکولوں میں طلباء اور تاجر برادری بھی لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں تنگ ہے۔ کراچی کے شہری جہاں لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہے، وہیں KESC نے آرٹس کونسل کراچی سے لکی سٹار چورنگی صدر تک بجلی کی نئی کیبل بچھانے کے لیے سڑک کے دونوں اطراف پر فٹ پاتھ کھود دیے ہیں، جس سے نہ صرف مقامی رہائشی مشکلات کا شکار ہیں بلکہ دکاندار بھی پریشان ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں کرن خان کی اس رپورٹ میں۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی مصروف سرور شہید روڈ پر، جہاں پر KESC کی نئے کیبل ڈالنے کی وجہ سے سندھ اسمبلی سے لے کر لکی اسٹار تک فٹ پاتھ کو کھود دیا گیا ہے۔ KESC نے آرٹس کونسل کراچی سے لکی اسٹار چورنگی صدر تک بجلی کی نئی کیبل بچھانے کے لیے سڑک کے دونوں اطراف کے فٹ پاتھوں کو کھود دیا ہے۔ فٹ پاتھوں کو کھودنے سے نہ صرف یہاں کے رہائشیوں کو اور یہاں واقع دفاتر میں آنے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، بلکہ اس سڑک کی خوبصورتی بھی متاثر ہوئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سڑک بن رہی تھی اس وقت KESC کو کیبل بچھانی چاہیے تھی۔ سڑک اور فٹ پاتھ تیار ہونے کے بعد توڑنا انتہائی افسوسناک ہے۔ KESC کی جانب سے بچھائی جانے والی نئی کیبلوں کا کام گزشتہ ہفتے سے جاری ہے، جہاں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری پریشان تھے، وہیں اب بد انتظامی کے باعث KESC نے لوگوں سے فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامیہ اور متعلقہ اداروں میں بر وقت بہتر کوارڈینیشن ہو تو اس قسم کے نقصانات اور پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ کرن خان، دنیا نیوز، کراچی۔ ناظرین، ملک میں سینکڑوں ریلوے کراسنگز پھاٹک سے محروم ہیں، جس کے باعث حادثات روز کا معمول ہیں۔ بھاری جانی و مالی نقصان کے باوجود ان پھاٹکوں کی تعمیر کا مسئلہ سنجیدگی سے حل نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح ایسے ریلوے پھاٹک بھی موجود ہیں جو انتظامیہ کی غفلت کے باعث خستہ حال ہیں اور کسی بھی وقت حادثات کا موجب بن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک پھاٹک کے بارے میں بتا رہے ہیں دوڑ سے اشتیاق خلجی اپنی اس رپورٹ میں۔ موجود ہوں دوڑ ریلوے پھاٹک پر، جہاں پر پڑنے والے کھڈوں نے گاڑیوں کو بالکل بھی تباہ بنا دیا ہے۔ مین ریلوے لائن پر واقع ضلع شہید بے نظیر آباد نواب شاہ کی اہم تحصیل دوڑ یوں تو بے پناہ مسائل کا شکار ہے، مگر دوڑ میں واقع ریلوے لائن پر واقع پھاٹک، جہاں سے روزانہ سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، ریلوے پھاٹک کا کئی گھنٹوں بند رہنا تو معمول کی بات ہے، مگر اس اہم ریلوے پھاٹک پر بنی سڑک تباہ حال ہو چکی ہے اور اس میں جا بجا بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ گاڑی مالکان بھی مالی نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں حاصل کردہ معلومات کے مطابق ریلوے حکام کی جانب سے لاکھوں روپے کے فرضی بل بنا کر اس پھاٹک پر سڑک کی تعمیر کی گئی تھی، مگر اس کی تعمیر میں انتہائی ناقص مٹیریل کے استعمال کے باعث یہ سڑک چند دنوں میں ہی تباہی کا شکار ہو گئی ہے اور ریلوے کے افسران نے اس نقصان پر چشم پوشی اختیار کر لی ہے اور ریلوے پھاٹک مسلسل تباہی کی طرف گامزن ہے۔ نواب شاہ سے سکھر، لاڑکانہ، پٹیزن، کنڈیارو کے درمیان چلنے والے مسافر گاڑیوں کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ دوڑ کے شہریوں نے DS ریلوے اور اعلیٰ حکام سے اس پھاٹک کی خستہ حالی اور تباہی کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اشتیاق خلجی، دنیا نیوز، دوڑ۔ ناظرین، یونین کونسل سسٹم سے شہریوں کے کئی مسائل حل ہوئے۔ ہر گلی محلے میں متعلقہ کونسلر بر وقت مل جاتا تھا۔ یونین کونسل ناظمین نے اپنے علاقوں میں فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے کئی دیرینہ مسائل حل کیے۔ اب یہ سسٹم اگلے الیکشن تک کے لیے ایڈمنسٹریٹر چلا رہے ہیں۔ اکثر ناظمین اپنی یونین کونسلز کے دفاتر بہتر حالت میں چھوڑ کر گئے اور سرکاری سامان کی حالت بھی اچھی رہی، مگر حالانکہ یونین کونسل فقیر نو ہوتیانی کے سابقہ ناظم جاتے جاتے یونین کونسل کو کباڑی کی دکان بنا گئے۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں افتخار میمن کی یہ رپورٹ۔ میں اس وقت مٹیاری ضلع کی یونین کونسل فقیر نو ہوتیانی میں موجود ہوں۔ 20,000 آبادی پر مشتمل ضلع مٹیاری کی یونین کونسل فقیر نو ہوتیانی کے واقعی حالانکہ قریب کھنڈو میں موجود UC نو ہوتیانی دفتر مبینہ کرپشن کی نظر ہو گیا ہے۔ دنیا ٹی وی کو شکایت ملنے پر UC دفتر میں موجود دیہاتی کیسر خان چوہان اور CUC کے سابقہ نائب ناظم
حسن سنگراسی نے دنیا ٹی وی کو الزام عائد کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب بلدیاتی نظام معطل ہونے کے بعد سابقہ ناظم یوسی نوح فقیر ہوتیانی نے یونین کونسل کے سرکاری دفتر کا کمپیوٹر غائب کرنے کے علاوہ واٹر سیوریج پمپ، جنریٹر سمیت دیگر نئی مشینری کو غائب کر کے کباڑے سے پرانی اشیاء ڈھانچے کے بطور رکھا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ دفتر کے 2 ایئر کنڈیشن بھی غائب ہیں، جبکہ نیا فرنیچر دفتر سے لے کر پرانا فرنیچر بھی رکھا گیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ دفتر کے کمپیوٹر اور یوسی سیکریٹری کے غائب رہنے اور مبینہ کرپشن میں ناظم سے ملی بھگت کرنے پر دیہاتیوں کو اب رہائشی دیگر سرٹیفکیٹ بنانے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان، صوبائی وزیر بلدیات، چیئرمین اینٹی کرپشن، دیگر حکام سے کرپشن کی تحقیقات کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام آئندہ بلدیاتی انتخابات میں صحیح ووٹ کے ذریعے عوامی خدمت کرنے والے نمائندے کو منتخب کر کے اپنے شہر کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرہ مین عمیر میمن کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز حالہ۔ اور ناظرین، سندھ کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کی دنیا میں۔ ملک میں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے جس میں وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے امور انجام دے رہی ہیں اور اس کا سارا بوجھ قومی خزانہ اٹھاتا ہے۔ بلوچستان اسمبلی نے اگرچہ اپنا دوسرا پارلیمانی سال بھی مکمل کر لیا ہے، تاہم اسمبلی اور ارکان اسمبلی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ قومی خزانے اور قوم کی دولت پر چلنے والے ادارے میں عوامی نمائندے کس طرح قومی دولت ضائع کر رہے ہیں۔ ان 2 برسوں میں بلوچستان اسمبلی میں ارکان کی حاضری کم رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے کوئٹہ سے فرید اللہ کی رپورٹ میں۔ بلوچستان اسمبلی نے اپنا دوسرا پارلیمانی سال مکمل کر لیا ہے۔ فروری 2008 میں ہونے والے انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی بلوچستان کی 9ویں اسمبلی نے 5 اپریل کو اپنا دوسرا پارلیمانی سال مکمل کر لیا۔ دوسرے پارلیمانی سال کے دوران اسمبلی میں 70 کی بجائے 72 روز کارروائی مکمل کرنے کے لیے اجلاس منعقد ہوئے، جس میں مختلف ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات میں سے صرف 56 کے وزراء نے جوابات دیے۔ اسمبلی میں 20 قراردادیں منظور اور 12 میں سے 6 تحریک التوا نمٹائی گئیں۔ اسمبلی کے اجلاسوں کے دوران متعدد بار دیکھنے میں آیا کہ ایوان میں اکثر اراکین غیر حاضر رہے۔ بعض اوقات تو کوروم پورا نہ ہونے کے باوجود بھی اجلاس منعقد ہوئے۔ 65 میں سے 10 اراکین کی موجودگی میں قراردادیں بھی منظور ہوئیں۔ اسمبلی میں مؤثر اپوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی ارکان اور وزراء خود ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ دوران اجلاس اراکین ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف اور کچھ سوتے رہے، جبکہ دوسری جانب صوبے کے عوام اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپنے نمائندوں سے خوش نہیں، کیونکہ وہ ان کے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے امن و امان کو بھی گزشتہ 2 سال میں بحال نہیں کر سکے۔ اراکین اسمبلی کو عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ان کے مسائل کاغذوں کے بجائے عملی طور پر حل کرنے ہوں گے تاکہ یہ صوبہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز کوئٹہ۔